سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن علومه سواك عند علوم الحادث العالمي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب تک تو نہیں گئے درود پاک تو آپ نے ایسے پڑھا جیسے کیا بھوک تو نہیں لگی؟ نہیں مسئلہ کوئی تو ہے نا کہ آپ نے درود پاک پڑھے نہیں. ایک منٹ درود پاک آپ نے پڑھے. تو میں جب آیا ہوں تو آپ نے تو میرا ایسا استقبال کیا. اللہ پتہ نہیں سارا جوش و خروش جو ہے اس کا حقدار اللہ اور اللہ کا رسول. ہماری باری تو بہت بعد میں آتی ہے. جب ان کی باری آتی ہے نہ آپ کے پاس جوش ہے اور نہ ہی آپ کے پاس خروش ہے. ایسے اب شخصیت پرستی میں اندھے ہو لوگ کہ میں آ رہا ہوں نہ آپ کو کوئی مسجد کا لحاظ ہے. لیکن جب اس کی باری آئی ہے جس کے گھر میں بیٹھے ہیں تو سارے کنگے بن گئے. اللہ کا واسطہ اس شخصیت پرستی سے باہر نکلو اور آپ کے اس جوش و خروش کا سب سے زیادہ حقدار اللہ اور اللہ کے رسول. میں آیا جوش و خروش تھا تو درود پاک کی دفعہ کدھر سے. یہی پتر ہماری ناکامی کی وجہ ہے کہ جو جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تھی آپ نے مجھے اور پیر صاحب کو دے دی ہوئی ہے. اور جو جگہ پیر صاحب کی تھی اس لیے ان چیزوں سے باہر نکلو. ٹھیک ہے یہ آپ کے جوش و خروش کا سب سے زیادہ حقدار اللہ اور اللہ کا ہے. پیر صاحب کی بات نہیں ہے. کوئی بھی ہے زید ہے بکر ہے کوئی بھی ہے اس کی بات. میں نے بات غلط تو نہیں کی. جب مایوں کتنا جوش تھا کوئی ہاتھ لگا رہا تھا کوئی کچھ کر رہا تھا. لیکن جب ان کے نام کی باری آئی ہے تو نہ ہی جوش ہے اور نہ ہی. یہی ہماری مار کی وجہ ہے. جس دن ہم ان چیزوں میں سے باہر نکلیں آٹومیٹک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کوشش فرمایا کریں کہ اس طرح کے معاملے نہ کیا کریں. پھر مجھے اور چڑ چڑھتی ہے یار ہمارے لیے اتنا جوش و خروش ہو جب اللہ اور اللہ کے رسول کی باری آتی ہے تو کوئی جوش و خروش. ٹھیک ہے ایک بار پھر کوشش کریں گے. حضرت کسی نے اٹھ کے جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. یہ اٹھ کے جا رہا ہے پتہ نہیں عجیب آپ کر رہے ہیں. کسی نے جانا ہے اٹھ کے کسی کو اور کوئی ایشو ہے آپ ابھی اٹھ کے جائیں. یہ دوران گفتگو اٹھ کے جانا بڑی فضول حرکت ہے اور یہ آپ کے لیے بڑا نقصان بھی ہے کہ رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے اور آپ اٹھ کے باہر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی جانا کسی اور نے اٹھ کے باہر کسی کو کوئی ایشو ہو تو کتنی دیر کیا بیٹھے ہیں. جب میں نے گفتگو شروع کی ہے کوئی اٹھ کے ادھر جا رہا ہے کوئی اٹھ کے جانا ہے تو ابھی جا سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے باہر نکلو. انتہائی بے ادبی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو رہا ہے اور آپ اٹھ کے باہر جا رہے ہیں. گرمی ہے میں نے کب انکار کیا لیکن میں نے ویس کو پہن رکھی ہے. میں نے سر پہ اتنی گرم پاگ باندھی ہوئی ہے تھوڑا سا مسئلہ کر کے بیٹھے گا. ایک بار درود پاک پڑھ دیں. صلاۃ پہلا کام جوش و خروش اور پھر دوسرا
دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کوشش فرمانی ہے کہ صرف آپ کا درود پاک زبان تک نہ رہے، کیونکہ ہوتا زیادہ تر یہی ہے کہ زبان تک ہی رہتا ہے۔ کوشش فرمائیں آپ کا دل بھی پڑھتے ہوئے آپ کا ساتھ دے، کیونکہ امام اہل سنت مجددین دین و ملت اشرا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اب یہ نہیں سمجھیے گا کہ صرف زبان پڑھتی ہے، دل بھی پڑھتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نہ کبھی آپ نے پوچھا اور نہ کبھی میں نے بتایا۔ باقی آپ پوچھیں یا نہ پوچھیں، میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، دل بھی پڑھتا ہے۔ ویسے تو کبھی وقت ہی نہیں ملتا، جیسے میں نے بھی یہ بیان کر کے آگے تلمنڈی کے لیے نکل جانا، اور اگر کبھی کوئی وقت مل بھی جائے، ہم آپس میں بیٹھ بھی جائیں، تو پھر بھی آپ کی گفتگو کا موضوع دنیا داری ہوتا ہے۔ مصباحی صاحب مایوسوں نہ لیے دیکھو تمیز دے دیو کہ کٹی ہوئی ہے، بھائی مجھے کٹوں کٹیوں سے کیا لگے ہے، میرا جو کام ہے مجھ سے وہ پوچھو۔ امت کٹوں اور کٹیوں میں پھنسی ہوئی ہے، جو ہمارا کام ہے، جو ہماری بتانے والی باتیں ہیں، وہ آپ ہم سے پوچھ لیں۔ میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، یہ 2024 چل رہا ہے، کم و بیش 19 سال گزر گئے۔ کبھی آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب والا حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، تو کیا دل بھی ذکر کرتا ہے؟ تو اگر آپ پوچھتے تو پھر میں بھی بتاتا کہ ہاں میاں جی دل بھی ذکر کرتا ہے۔ کوئی نہیں ہے ایسا، مصباحی صاحب تویز دے دیو مجھے دودھ کٹا گئی، یہی باتیں ہیں آپ کی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ جو ہمارا کام ہے، جس کام کی ہم اسپیشلٹی رکھتے ہیں، وہ آپ ہم سے پوچھ لیں۔ کوئی اللہ کی بات پوچھو، کوئی رسول کی بات پوچھو، کوئی ذکر کی بات پوچھو، کوئی درود کی بات پوچھو۔ سارا دن ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں، لیکن کان ترستے رہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا راستہ بھی پوچھے، کان ترستے رہتے ہیں کوئی اللہ کا راستہ بھی پوچھے، کوئی نہیں۔ ایسے دنیا دار آپ بھی اور ساتھ ہم بھی ہو گئے۔ تو باقی حضرت صاحب آپ پوچھیں یا نہ پوچھیں، دل ذکر کرتا ہے۔ کسی نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں؟ اس نے کہ حضور گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک پیس ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کرے گا؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ایک پیس ہی ہے، زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہی ہے۔ جو اللہ اس کو بولنے کی توفیق دے سکتا ہے، جب چاہے وہ اس کو بھی بولنے کی توفیق دے سکتا ہے۔ لیکن ایسا بات تو آگے تب بڑھے گی نا جب آپ پوچھیں۔ تسی مجھاں تے کٹیاں وچھیاں جو باری نہیں آتے، اور پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں دکھ ہوتا ہے، تسی دودھ بدان دے وظیفے کچھ تھک گئے، تسی 10 تھک گئے، ساڑیاں پھر بھی 8 کلو تو گئے کوئی نہیں ہے، تے گوریاں دیاں بغیر وظیفیاں تو 35 کلو دیر نہیں ہے۔ توکل نہیں نا آپ کا، میرا کوئی بھی ان کا توکل ہے۔ جیسے بھی جتنا بھی وہ رب کو مانتے ہیں، لیکن وہ رب کو الگ ایسے ماننا چاہیے، مانتے نہیں، لیکن ظاہر ہے عیسائی کو خدا کے وجود کی انکاری تو نہیں، ٹھیک ہے آگے عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں وہ، لیکن مانتے ہیں۔ لیکن جتنا مانتے ہیں ہم، آپ تمیز دے دے تھک گئے، میں دے دے تھک گیا، لیکن بچہ ساڑیاں 8 کلو 10 کلو دوتے گئیاں، انہوں نے بغیر تویزیں تو 35 کلو دے دی۔ میں کل ادھر گاؤں میں تھا، وہ بندہ آ گیا جی مصباحی صاحب مجھ سننا نہیں تو کوئی تویز دے ہوں گے کٹی ہوئے ہے۔ میں نے کہا یار میں کوئی تویز کا انکاری ہوں، لیکن ایک من گل جواب دے، جدو انگریزوں کی مجھ سنتی ہے تو انگریز کا پروگرام ہوئے کٹی لین کا ضرور کی کرتا ہے، تو دسو ہم کی کرتا ہے؟ حضرت صاحب چھڑ دیو مالک کی ذات تے، پاویں کٹا دے پاویں کٹی دے، کہنا کرنا ہے؟ جڑے کام نے وہ کرو یا اپنے اللہ پہ توکل کرو، اپنے اللہ پہ یقین، چھوڑ دو یہ معاملے اللہ کی ذات پہ۔ مجنوں حضرت بڑا پورا پاؤ پٹھے صحیح پاؤ، آپ نے دودھ بتا دے گی بغیر طریق وہ پاندے کوئی نہیں، بیچاریاں سکیاں سڑیاں موئیاں نے تقریباً ٹیکے لالا چاہتے ہوئے، وہ تو کیوں بتا ہے وہی خوراک انہوں پوری تو بغیر تویز کو بتا دے گی، تو تویز نہیں دیں ہیں لیکن خوراک انہوں دی پوری دیں گے، 35 کلو دیں گے۔
अजीब पासे सारे लोग, पूछता कोई नहीं है। बल्कि मैं कहता हूँ अक्सर खुद को कि मौलवी सुलेमान यार तू 19 साल की कालम लै गई, ताना मुसला मेरे बड़े पीर का 100 साल उस पाक मर्द ने ड्यूटी की, लेकिन काला पिया फजर पढ़ के बैठे और रात 10 बजे तक बैठे रहे, ताकि कल में कोई सियालकोटी है गिला ना करे कि मैं जो रब का पता पूछना है तो कि पूछना जाए। हजरत ने बुआ खोल के रखे। 100 साल का एक लंबा पीरियड था। 2013 में हजरत विसाल फरमा गए और 2009 में हजरत चुप कर गए। 9, 10, 11, 12, 13 हजरत चुप रहे, बोले कोई नहीं। लेकिन जब तक बोले अगर आपका सियालकोट में कोई जानने वाला हुआ तो उससे तस्दीक करवा दीजिएगा कि जब हजरत जुमा पढ़ाया करते थे तो 11 बजे के बाद हजरत की मस्जिद में जगह मिलती नहीं। मैं आहिस्ता बोलता हूँ, गुफ्तगू में ठहराव है मेरी बहन। हजरत मुझसे भी आहिस्ता बोलते थे, हजरत की गुफ्तगू में मुझसे भी ज़्यादा ठहराव होता। हजरत इतना आहिस्ता बोलते थे कि अगर आप चाहते तो उनके अल्फाज गिन सकते थे। ये कभी यूट्यूब पे लिखिएगा हकीम अब्दुल हई इन सियालकोट, हजरत के बयान खुल जाएंगे, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वो बंदा कितना सोना बोलते हैं। लेकिन एक वेला आया चुप कर गया। जितनी देर बोला हजरत सोना बोला, जिन्होंने पंजाबी कहते ना पूरी सट वेख के मारता सी बाबा, बेतुकी सट कभी इस बाबे ने नहीं मारी है, पूरी तोल के सट। एक दफ़ा सियालकोट में एक बड़ा कोई अमीर बंदा इंतकाल कर गया। तो आपको पता है अमीरों को ये कीड़ा होता है, ये इमाम मस्जिद से जनाजा नहीं पढ़वाएंगे, इनका दिल करता है कि हजरत यहाँ लोग मौलवी आए या पशोरू आए जिन्हें सलामाबाद आए, कीड़ा होता है ना हजरत, वो इसको सुकून नहीं आता कि जी मलिए का मौलवी साढ़े अब्बे का जनाजा पढ़ाए। इनकी इसकी कोशिश होती है कि कोई बड़ा सा नाम आए, इनको इससे कोई गर्ज नहीं होती कि आने वाला नेक हो, सादे हो, मुत्तकी हो, उसकी वजह से हमारी मैयत की बख्शिश हो। ये कीड़ा होता है हजरत, सबके लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अक्सर मैंने देखा है हजरत जिस तरह जनाजा मैं सियालकोट वहाँ के पढ़ाना है, मले अली मौलवी साहब ने भी उनकी पढ़ाया, लेकिन फिर इसको सुकून नहीं ना आता। फिर मैं कैसे लोगों को बताऊँगा कि मेरे अब्बा जी का जनाजा इस्माइल साहब ने पढ़ाया सियाल के, तो वो उन्होंने बड़े जतन किए तो हजरत नहीं मान रहे थे, लेकिन वो इतनी सिफारिशें डली, छोटा सा सियालकोट है जैसे आपका बत्तों की छोटा सा, फिर हजरत को मानना पड़ गया। मुझे फरमाने लगे मौलवी जी चली गई जनाजे, मैं चला गया। अब आपको पता है अमीर का जनाजा था, जाने से पहले जनाज का खचा खच भरी हुई थी। अब पता नहीं हजरत आपने किस किताब में ये मसला पढ़ लिया है कि अमीर के जनाजे से सवाब होता होता है तो गरीब देते थोड़ा। एक किड़ी किताब से पढ़े तुम मसला नहीं पढ़े यार, एवं इंजन करेंगे पढ़े तो फिर ये अमल करते हो। जो तुम ना पढ़िया होता तो जिमें अमीर के जनाजे से जाते हो तुम गरीब के भी जाते हो। तुम पढ़िया कितने मसला की ना है उस किताब का नहीं, अमल तेरे से करने चाहिए। नूरुल इस्लाम में तो बिल्कुल नहीं लिखा कि अमीर के जनाजे में सवाब होता है और गरीब में थोड़ा। बहार शरीयत में भी कहीं नहीं लिखा, अनवार शरीयत में भी कहीं नहीं लिखा, फतावा रज़विया शरीफ में भी कहीं नहीं लिखा, रुकनुद्दीन में भी कहीं नहीं लिखा है। ये पता नहीं मेरी कौम ने किस किताब से ये मसला पढ़ा है कि अमीर के सवाब गरीब दे, क्योंकि अमल तो ऐसे मसले से कर रहे हैं। गरीब के जनाजे पे जाता कोई नहीं और अमीर का जनाजा छोड़ता। हजरत साहब ये मुनाफिकत है हमारी। पता है सुबह असेंबली में पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक हम क्या पढ़ते रहे असेंबली में, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। वो मुनाफिक हैं, इतने बड़े हम मुनाफिक हैं कि हिमायत हमने क्या करनी है, हम तो उसके जनाजे पे भी नहीं करते। हिमायत हमने क्या करनी है गरीब की, हम तो उसके जनाजे पे भी नहीं जाते। लेकिन सुबह पढ़ते क्या है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। पढ़ते कुछ हैं करते कुछ नहीं। लेकिन कुर्बान जाऊँ जी दौरे नबूवत पे, उस मुबारक ज़माने में पढ़ा तो ये नहीं जाता था, लेकिन अमल इसी पे किया जाता था। जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मेरी हमेशा कोशिश रही कि मैं हज़रत अबू बकर पे सब कर देना, लेकिन एक वक्त आया कि मुझे कहना ही पड़ गया, ए उमर
शफकत तो दूर, काश तो अबू बकर के सीने का एक बाल होता। आप फरमाते हैं बस नहीं होता, बस आगे से अब मैं नहीं को पैसे देने के लिए, बस मेरी बात सुन लो, मुझे इसी से सुकून आएगा, मुझे इससे सुकून नहीं आएगा। ये अल्लाह ने मुझे अपने बड़े ज़ाती दे दी है। अब बात नहीं सुनेंगे मुझे बेसुकून नहीं होगी। अब ठीक है गर्मी है लेकिन थोड़ा सा साथ दें मेरा, मैं भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 9:45 हो गए, मैं 10 बजे क्लोज कर दूँगा घर से, ठीक है। वो सिर्फ आपने 15 मिनट मेरा साथ देना है, मैं कोई आपका ज़्यादा इम्तिहान नहीं लूँगा। वो कहते हैं कि मदीना पाक के मज़ाफ़ात में एक अम्मा जी थी, वो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ना तो उससे कोई ताल्लुक़ था, ना कोई वास्ता था, ना उससे कोई मौजूदा वक्त में काम था और ना ही कोई आगे जाके काम पढ़ सकता था, क्योंकि वो माई बिल्कुल अकेली थी, नाबीना थी, बूढ़ी थी, कमज़ोर थी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करते, रोज़ाना उसके घर तशरीफ़ ले जाया करते, झाड़ू देते, पानी ताज़ा भरते, आटा गूंथते, सालन बनाते, रोटी पकाते और खिला के अम्मा जी को वापस आ जाते। हालांकि सुबह असम्बली में ये पढ़ते नहीं थे, वो मेरा काम गरीबों की हिमायत है, लेकिन करते हुए यही थे। लेकिन जब कभी नबी अलैहिस्सलाम की नौकरी या ड्यूटी में होते तो फिर किसी माकूल बंदे की ड्यूटी लगाते ताकि पीछे अम्मा को परेशानी हो ना। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाती हैं आप किसी की ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने सुन लिया और मैंने देख लिया, आप तो ड्यूटी लगा के चले गए, मैंने उस शख्स से कहा भाई तू नहीं जाना, मैं जाऊँगा आज। और इरादा ये था कि आज अम्मा की खिदमत इस अंदाज से करनी है कि अम्मा खुश हो के कहे कि खिदमत तो मेरी आज ही हुई है। फरमाते मैं मुकर्ररा वक्त पे गया, आहिस्ता आवाज़ में जाके अस्सलाम वालेकुम कहा, अम्मा जी ने वालेकुम सलाम कहा। कहते मैंने झाड़ू पकड़ा, सारे घर की सफाई की। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों में रंग भरे थे, कितने कितने बड़े नाम और आज़ी देखो, तवाज़ु देखो। इतने जी 4 पैसे ना जिनको साड़ी आकड़ी साड़ा दिल करता फिर तो गलियां गुलियां कराओ मैं लगना है। वजह क्या होता है, जेब के तो हम अमीर होते जाते हैं लेकिन दिल के हम गरीब होते जाते हैं। वो दिलों के अमीर थे। झाड़ू दिया, ताज़ा पानी भर के लाए, आटा गूंदा, सालन बनाया, रोटी पकाई, सालन बर्तन में रखा, रोटी रखी, अम्मा जी के पास गए, अम्मा जी को उठा के बिठाया, एक नवाला तोड़ा, उसको सालन में डबो के अम्मा जी के होंठों से लगाया कि अम्मा जी खा लो। फरमाते नवाले का होंठों से लगना था, अम्मा जी बोल पड़ी, कहते हैं जब अबू बकर नहीं आए, अब उनके मिजाज मुबारक में जलाल भी था। फरमाते मैंने ये ख्याल किया कि इस अम्मा को तो नज़र आता है, ये तो इसने ये हमें झूठ बोला हुआ कि बंदी, और अगर इसको नज़र नहीं आता तो इसको कैसे पता चल गया कि अबू बकर नहीं आए। फरमाते मैंने कहा अम्मा तुझे नज़र आता है। उसने कहा आने वाले अल्लाह की इज़्ज़त व अज़मत की कसम मुझे नज़र नहीं आता। फरमाते मैंने कहा फिर तुझे कैसे पता चल गया कि अबू बकर नहीं है। तो लिख रहा है कि उसने मुंह खोल के दिखाया तो उसके मुंह में दान कोई नहीं था। उसने कहा आने वाले पता इस तरह चला क्योंकि मैं नवाला नहीं चबा सकती। जब हज़रत अबू बकर आते हैं तो वो पहले नवाला खुद चबाते हैं और उसको नरम करते हैं। जब वो नरम हो जाता है उसको मेरे मुंह में रखते हैं, मैं निकल जाती हूँ। आज जब सख्त नवाला मेरे होंठों से लगा मैं समझ गई हो ना हो अबू बकर नहीं आए। पढ़ा तो उन्होंने कोई नहीं हजरत, लेकिन अमल इसी पे किया। पता नहीं है साहब 10 साल पढ़ पढ़ के हमें ये क्यों भूल गया। बल्कि मैं कहता हूँ आपने किसी या मैंने किसी अंधी माई के मुंह में क्या नवाले डाल दिए। सानू तो जिन्हें जमे हैं जिस माई ने सी वो मुँह से नहीं पाया है, हम तो इतने गंदे लोग हैं। किसी बेगाने के मुंह में हमने क्या नवाले डालने, जिन्हें जमे हैं वो प्यार तरसदा है कि असी कभी वो मुँह च नहीं पाए। पुत्र ये मेरी बात याद रखना, बड़े बेटे बरोज़ क़यामत इस हाल और इस अंदाज में उठाए जाएंगे कि वो अल्लाह की बारगाह में वो फरिश्तों के कागज़ों में अपने माँ बाप के कातिल होंगे। हमारे माई बाबे जब मरते हैं तो ये जो हॉस्पिटल वाले हैं जो डेथ सर्टिफिकेट बना के देते हैं उस पर क्या लिखते हैं, मौत की वजह हरकत क़ल्ब का रुक जाना। वो ये तो लिख देते हैं लेकिन ये नहीं लिखते कि हरकत क़ल्ब रुकेगी। क्या बिजली गिरी थी माई के दिल पे, क्या तूफान आया था बाबे के दिल पे कि उसकी हरकत क़ल्ब रुक गई है। जब हमारे माई बाबे मरते हैं तो डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा होता है
اس شریان کا پھٹ جانا. لیکن اس سے آگے وہ لکھتے کہ شریان پہ اتنا پریشر پڑا کیونکہ پھٹ گئی ہے. کیوں بابے کی شریان پھٹ گئی, کیوں مائی کی شریان پھٹ, وہ وجہ اس نے لکھی ہوتی ہے کہ شریان کیوں پھٹی. مثال کے طور پہ آج تو میں خیر سیدھا سیالکوٹ سے ہوں, لیکن میں 3 دن کے بعد اپنے گھر واپس آیا. صبح میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم, بچہ ہے چھوٹا ہے, تو میں جب کبھی نکلوں تو میں ویسے ہی اس کو پوچھ لیتا ہوں, اور بھائی ابراہیم چلے آواں تیرے کی لے کے آواں تیرے لیے. اس نے ہر بار یہی کہنا ہوتا ہے بابا گاڑی لے کے آنا. یہ بات مجھے یاد ہے, بھول گئی تو نہیں. اب اگر میرا اللہ وہ وقت لایا, میں 60-65 تک گیا, تو ظاہر ہے میں نے پھر 4 پائی پہ بیٹھ جانا ہے. اور ابراہیم نے آج ماشاءاللہ 6-7 سال کا ہے, تو میں 25 سال بعد ماشاءاللہ اس نے 32-33 سال کا ہونا ہے. تو پھر اس نے جانا شروع کر دینا ہے, اور میں نے پھر ایک دن کیا ہونا ہے, اس کی بیوی اس کا بیگ تیار کر رہی ہوگی. کبھی وہ اس کو پوچھے گی آپ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں, وہ کہے گا مثال کے طور پہ 4 دن کے لیے. وہ پھر پوچھے گی آپ کے کتنے جوڑے رکھوں, وہ کہے گا 4 دن کے لیے جانا, چلو 1-2 زائد رکھ دو, 5 رکھ دو, 6 رکھ دو. پھر وہ پوچھے گی آپ کے کتنے امامے رکھوں, وہ کہے گا 1 رکھ دے, 2. اب ان دونوں کی یہ گفتگو ہو رہی ہے, اور 4 پائی پہ بیٹھ کے میرے اندر طوفان کیا چل رہا ہے, اے مینوں کیوں نہیں پوچھتا پیا ابو جی 3 دن نہیں چلے آواں تڑے نہیں کی لے کے آواں. اور پھر حضرت صاحب ہو سکتا ہے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار میں اس طوفان کو برداشت کر جاؤں, لیکن حضرت صاحب روز دیاں نیریاں چنگیاں ہوندیاں. کدی کدی نیری آئے تو بڑے 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 رخ بھی برداشت کر جاندے ہیں, لیکن روز دی نیری بڑے بڑے رخ بھی برداشت کر سکتے. کوئی ایک دن گر پڑتا ہے تو روز دی نیری جڑی دن چ کئی باری ساڈے ماں پیو دے دلاں تے چلدی ہے. 1 بار برداشت کر جاؤں گا, 2 بار کر, لیکن ایک دن پھر کیا ہونا ہے, اس طوفان نے یا اس کو اڑا دینا ہے, یا ڈاکٹر نے یہ تو لکھ دینا ہے کہ مصباحی صاحب کا انتقال حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ابراہیم نے کچھ یہ نہیں ہے کہ ابو جی میں چلے آواں تے تڑے کی لے گئے. میری بچوں کی امی ہے, ویسے تو بڑا میں بازار نہیں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نہ بھیجوں, خود جاتا ہوں. تو ظاہر ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے, لوگ ادھر بھی جمع ہو جاتے ہیں. مجھے پھر اکیلا ہوں تو بات اور ہے, 7 بچوں کی امی ہے, پھر غصہ بھی آتا ہے یار فیملی ساتھ ہے, چلو بندے کو لحاظ کرنا چاہیے, لیکن بس کیا کہہ سکتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ نکلوں, پھر آہستہ آہستہ غصہ کرتا ہوں اس پہ. لیکن حضرت صاحب وہ میرا غصہ سب کچھ برداشت کرتی ہے, لیکن اولاد کے معاملے میں کمپرومائز کرتی نہیں. اس نے ابراہیم کے ساتھ شرط لگا کے دیکھنی ہے کہ اس کو یہ رنگ چنگا لگ رہا ہے, کہ اب اس کو بھولے گا تو نہیں کہ میں ابراہیم کے لیے اپنے بچوں کے لیے خامن کی سختی بھی برداشت کرتی رہی, ٹھیک ہے, بھولے گا تو نہیں. لیکن ہونا کیا ہے, جب اس کی باری آنی ہے تو اس کو بازار لے جا کے کسی نے اس کے ساتھ کپڑا لگا کے چیک کرنا, کیوں جی کدی کیا جی مانا لا کے چیک. سامنے تو حضرت جوتیاں پیرے پاپا ویکھدی ہوندی سی کہ تردیاں میرے پتر دے پیرے جوتی سے سونی لگی ہوئی ہے کہ نہیں. کبھی آپ میں سے کوئی اپنی امی کو بھی لے کے گیا ہو اور امی کے پاؤں پہ بھی جوتی بنا کے چیک کی ہو کہ امی میں سونی لگی ہے کہ, تو پھر حضرت اندر طوفان چلتا ہے. وہ طوفان یا لیور پہ گرتا ہے, یا کڈنی پہ گرتا ہے, یا دل پہ گرتا ہے, اور یہاں تو پتر بگانے انہوں کی برکیاں پانیاں ہیں, جنہیں جمعے سی انہوں نے برکیاں پاندے ہیں. حضرت بیٹھ, حضرت صاحب بیٹھ جائیے, اللہ خیر کرے آپ کی, ٹھیک ہے. جنہیں جمعے حضرت اسی کدی وہ برکیاں نہیں پاندی, اس لیے پتر اسلام تے کہہ رہے ہیں کہ بگانے دے برکیاں پاؤ. چلو اللہ تاڑے تے ہو گیا ہے, لیکن کم از کم جنہیں جمعے ہیں وہ بھی پاؤ. تو جو بعد میں آپ نے اسٹیٹس لگانا ہے نا, ٹر گئے یار محبتہ والے, تو بھائی یہ کوہلی نے کی کرن رہے ہیں تم محبتہ والے ہیں. کتنا وقت دیتے ہو اپنی امی کو, کتنا وقت دیتے ہو اپنے ابو کو, کوئی بھی نہیں ہے ایسا, ہیں بھی فضولیاں ایسا. اس لیے بڑے بیٹے اس دن اس انداز میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کے, اس لیے پتر کوشش کری ہو ماں پیو دے قاتل نہ مری ہو ہے کوئی, بلکہ ماں پیو دے خدمت گزار نہیں ہو. میں تو ویسے حضرت کل 10ویں پہ ٹائم ہی نہیں دیتا, میں بڑا حساس آدمی, مجھ سے آپ کی تماشبینیاں نہیں دیکھی جاتی ہیں. پوری منڈی حضرت صاحب خرید کے مسجد چ رکھی ہوئی, پورا حال تڑیا پھلا نہ پڑیا ہوتا ہے.
کی کرنا ہی زہر جو گئی بغانے کو کھوان لگے وہ بیچاری ترس دی مر گئی کدی کول بہ کے تو ایک سیب نہیں کھوایا وہ ترس دی مر گئی حضرت کول بہ کے کدی تو ہی انگور لا لا کے ماں دے منہ یا پیو دے منہ وچ پاندا اے لوکاں نے لے سارے چھوڑ کے ہیں نہیں ایک اس کا ہے ایک اس فائدے بغانے کھان دے وہ تو ترس سے مر گئے دونوں تو نے کبھی اتر یاد رکھنا یہ 10 طاقت کے ٹیکے پاویں نیورو بیان دینے تے پاویں میتھی کو بال دینے ایک پاسے لیکن پتر صرف ایک سے جڑا تو اپنے ہاتھ نال کٹ کے کھول بہ کے امی نو کھوانا ہے وہ ایک پاسے لیکن اسی مائی دی یا بابے دی پانچ 10 موریاں کروا لینی ٹیکے لوا کے لیکن ان سیب کھوانا کھول بہ کے نہیں ہوتا جس کے پاس ہیں ان کی خدمت کر لو کیونکہ حضرت صاحب اکثر و بیشتر ہوتا ہے ایسے ہے کیونکہ یہ جو 40 سے پہلے والا معاملہ ہے نا وہ بندہ خود ہی تیسرے آسمان پہ ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے سارا پتوں کی میں ہی سیر تے چکے ہیں پتوں کی جس میرے نال بڑا شیر جوان ہی کوئی نہیں ہے یہ نشہ ہے قدر جوانی کا کہ بندہ جب 40 کراس کرتا ہے نا پھر اس کو سامنے 50 کا عدد نظر آنا شروع ہو جاتا ہے پھر بندہ کافی حد تک اس نشے سے باہر نکل آتا ہے لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر 40 تک جاتے جاتے ان دونوں نعمتوں سے پھر بندہ روتا ہے ہوئے ہوئے یہ میں نے کیا کر دیا لیکن تب تک وقت اس لیے پتر جدے کول ہے نہیں حضرت صاحب اسلام تو کہہ رہا ہے کہ بیگانوں کے منہ میں جا کے نوالے ڈال لیکن چلو اللہ بھی ویلا لے رہے کم از کم اپنے آدھے پاؤ ہوتا ہے کم از کم اپنے آدھے آپ کو نہیں پتا امی کیا ہیں ابو کیا ہیں اللہ کرے پتہ چل جائے کیونکہ اکثر پتہ تب چلتا ہے جب میں کسی کی بات کیا کروں میں بچوں کو بتایا کرتا ہوں پتر کیونکہ تھوڑی سی نا سٹیجوں میں بھی وہ ڈنڈی لگی ہے وہ کیا ڈنڈی لگی ہے کہ ہم نے نہ تو کسی عالم کو یہ کلام چیک کروایا کہ یہ کلام سامنے جو بیٹھے ہیں ان پہ کیا اثر ڈالے گا مثلا اپنے وقت کا ایک شعرا یا فاق کلام ٹھیک ہے جی وہ کیا تھا ہیں جی کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدوں مر جانی اب اس کوئی میں ابو بھی آتے ہیں پڑھنے والے نے کیا پڑھا کہ با امی ہیں جڑی چاندی تو کارا ابو لوگوں میں تو واسطہ دے آ جا اور اس کا اثر بھی ہوا ہے اس کا اثر ہوا ہے آپ جتنے نوجوان بیٹھے ہو نا آپ سب کا ایک ذہن بن گیا ہوا ہے کیا کہ پیار دے امی کرتی ہے ابو دیکھتے نہیں آپ ہر تیسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے اصل میں جب میں پوچھتا ہوں جواب کوئی نہیں دیتا کوئی جواب بھی تو دیا کرو نا مجھے نہیں ویسے حضرت آپ کے کسی کونے میں یہ سوچ موجود ہے کہ ابو چاہتے ہیں کہ تم گڈی نہ لیں گڈی پیچھے ہے کہ لوگ یہ میری ماں کی دعا ہے آپ کے خیال میں آپ کے ابو داتا صاحب جا کے یہ منت مانگتے رہے ہیں یا اللہ ساری زندگی میرا پتر کھوتے رہے تھے مر جائے اینو گڈی نہ دیں کوئی پھر آپ نے یہ گاڑیوں کے پیچھے کیوں لکھوایا یہ میری ماں کی دعا ہے ابو کو کیوں نکالا بیچ میں سے پتر امی نے تو صرف دعا ہی کی تھی یہ بھائی ابو نے تو فیساں بھی دیتی ہیں ابو نے بستہ بھی لے کے دیتا ابو نے کتاباں بھی لے کے دیتی ابو نے پاکٹ منی بھی دیتی ابو چھٹیاں یا فیساں بھی دیتا رہا ہے ابو نے میکڈونلڈ KFC زنگر برگر شوارما سارا کچھ ابو ہی کرتا رہا ہے اور گاڑی کے پیچھے میری قوم لکھوا کے کیا کر رہی ہے یہ میری بھائی فرق تو ہے نا اسی لیے لکھا گیا ہے اللہ اب تو نہیں حضرت 6-7 سال حضرت میں نے بھی امامت کی ڈیوٹی کی ہے وہ امتحان دے دینا حضرت جی ابے کان کھا مارتے سن اور حضرت صاحب پتر امتحان دکھا جی دعا فرمائیے دعا تو اولاد گاڑیوں کے پیچھے لکھوائے پھر رہی ہے میری ماں کی دعا ہے اللہ پتر والد کے حوالے سے میرے معاشرے کے اسپیشل جوانوں کے دلوں میں بہت غلط فہمیاں موجود ہیں حضرت صاحب اللہ میں چلو بات کو سمیٹتا ہوں یہ آپ نے لکھا ہے نا گاڑی کے پیچھے میری ماں کی دعا ہے میں نے آج تک کبھی نہ سنا نہ دیکھا نہ پڑھا کہ حضرت اس وجہ سے لڑائی ہو گئی ابو نے گاڑی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا کبھی میرا گڈی پیچھے نام نہیں لکھیا تو میں بیٹھنا چپ کر کے بیچارہ لایا بستی کروا کے بیٹھ جاتا پتر نے گڈی پیچھے لکھوایا میری ماں کی دعا ہے چپ کر کے بیٹھ جاتا کدی انہیں تیرے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے نہیں پوچھا پترا میں بد دعا کیوں کرتا چپ کر کے ابو جی گاڑی میں بیٹھ جائے لوگ پتر خیر اب تو کیمرہ لگا ہے لیکن چلو میرا چیلنج ہے گڈی پیچھے کس دن اے لکھوا کے کھڑی ہو
یہ میرے ابو کی دعا ہے جی امی پھٹا پائے بغیر بہ گئی تو میرا نام بدل رہی ہو بس جی امی پھٹا پائے بغیر بہ گئی تو میرا نام بدل چھڑی ہو مشبائی صاحب کو جو رکھ لی ہو ہی نہیں سکتا ویسا یہ پیو دے ایڈا وڈا دل ہے پیو دے ایڈا وڈا کلیجہ دے ایڈا وڈا جگرا ہے گڈی پیچھے نہ ہی نہیں لکھا چپ کر کے بہ جاتا ہے کدی لکھوا کے کھڑی ہو کہ یہ میرے ابو جی کی دعا ہے یہ امی ہوئی پھٹا پائے بغیر بہ گئی لیکن کیونکہ پتر اس میں میرے اسٹیجوں کا بھی بڑا قصور ہے ہم نے خود ہی تو آپ کو یہ سنایا ہے کوئی کہندا نہیں پت کارا ماما جدوں ہلا جھوٹو جھوٹ چالیے میں کسی کی یہ یہاں سے نکلوں گا میں نے تلونڈی تلونڈی بیان کر کے ظاہر میں نے آگے سیالکوٹ کے لیے نکلنا ہے اور مجھے جاتے جاتے کم از کم 2.5 3 3.5 ہو جائیں گے یہی معمول ہے میرا اب تو خیر 2-3 سال پہلے ابو جی بھی انتقال کر گئے پتر جب تک میرے والد صاحب حیات تھے کبھی یہ نہیں ہوا میں نے 2 بجے 2.5 بجے 3 بجے 3:30 بجے آ کے دروازہ کھولا اور میرے والد صاحب ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے سین میں چکر نہیں تھا میں نے ایک دن کہا مولوی سلیمان ان کو ہو سکتا ہے معافی مل جائے لیکن ساری رات جڑا بڑھا پیو جاگتا ہے اتنے دی وجہ نال معافی ملنی میں نے ایک دن ابو جی عرض کی میں ابو جی آپ سو جایا کریں میرا روز کا کام ہے تو پتہ مجھے آگے کیا کہنا ہے فرمان لگے چلے آ ہدایت کی پتر ہوئے اور وہی سڑک کتے ہوئے تھے کس پہ ہم نیندر پہنتی ہے یہ تو پتر ہم نے آپ کو سنا سنا کے بالت سے دور کر دیا کہ کوئی کہندا نہیں پت کارا ماما جدوں نہیں پتر جب تو کار نہ ہے تو تیرے پیو بھی نیندر کوئی نہیں پہنتی ہے تیرے پیو بھی نیندر کوئی نہیں پہنتی ہے یہ نہ کرو ان کے ساتھ ایسا امی بھی اور اسپیشل حضرت جو تم جوان بیٹھے ہو نا پتر تمہارا باپ تمہاری محبت کا بہت بھوکا ہے امی نہ تو لاڑیاں کر دے ہو لیکن ابو نہ کبھی لاڑیاں کیتیاں لاڑیاں کریا کرو دینا وہ سینہ ترس یاد ہے کہ کدی تو سینے نہ سینہ نہ ہے اور انہوں کٹ کے جفی نہ ہے اور انہوں کہا ابو جی میں تہاڈا حق نہیں ادا کر سکیا لیکن کیونکہ اسٹیجوں کا قصور ہے پتر اسی بھی ماں 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 کی تھی پیو بیچارے غریب کا نام ہی نہیں لیا ساڑھے بابے اپنا بڑھاپا کٹا وہ کھا گزار دیں کیونکہ حضرت ہم نے اولادوں کے دلوں میں ان کے لیے ڈالے کچھ نہیں ماں ٹھنڈیاں چھاواں تے ماں دی دعا تے جنت دی بات تے ابا پیو دیاں گالاں تے کیوں دیاں گالاں لعنت میرے معاشرے پہ جس کو اگر نظر آئیں تو صرف باپ کی گالیاں نظر آئیں گی میں آپ کو کسی کی نہیں میں آپ کو اپنے باپ کی سناتا میں نے سن 2000 میں میٹرک کیا تھا اور پھر میں نے آگے کالج میں ایڈمیشن لے لیا فرسٹ ایئر کلیئر کی سیکنڈ ایئر کر رہا تھا اللہ نے سوچ بدل دی ہے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑا ویسے شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا تھا بڑھاپے کی اولاد تھا میں تو ابو جی بوڑھے ہو چکے تھے میں نے ابو جی سے اجازت مانگی انہوں فرمان لگی یار بڑا لمحہ بیٹھا ہے لیکن چاہ دعا کریں اللہ میری زندگی سلامت رکھے تیرے مولوی بڑھن تو پہلے میں نے 8 سال پڑھا اور میرے والد صاحب نے 8 سال محنت مزدوری کی ہے 8 سال بعد میں عالم بن کے واپس آ گیا میں کہیں بیٹھا تھا اپنے گھر میں تو ابو جی نا موٹر سائیکل نکال گئے تھے میں نے پوچھا ابو جی کدھر فرمانے لگے یار دفتر جانا ہے انگوٹھا لگانا ہے میں نے کہا چلو میں ساتھ چلتا ہوں دونوں باپ بیٹا گئے تو والد صاحب انگوٹھا لگائیں لیکن انگوٹھا آئے نہ جو بیٹی بیٹھی تھی نا کاؤنٹر پہ وہ مجھے کہنے لگی حضرت صاحب اس طرح کریں کوئی لوشن لے کے آئیں اور ان کے ہاتھوں میں نا چنگی طرح لگائیں انگوٹھے پہ اور ٹیشو سے انگوٹھا صاف کریں دھونے کی کوئی ضرورت نہیں آ کے لگائیں لگ جائے گا مجھے آج بھی یاد ہے میں گیا اور میں نے 30 یا 32 روپے کی کیئر کی نا چھوٹی ڈبیا لوشن کی میں آیا میں نے ابو جی کو کہا ابو جی ہاتھ دکھائیں ابو جی نے ہاتھ دکھایا تو میں جب انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا تو دیکھتا کیا ہوں کہ میرے ابو جی کے انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں تقریباً انگوٹھا سپاٹ ہو چکا تھا میں بڑا حیران ہوا میں نے پوچھا ابو جی آپ کی لکیریں کدھر گئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چہرے پہ خوشی تھی فرمانے لگی یارا تیریاں لکیراں بناندیاں میریاں مٹ گئیاں پتر سوکھی نہیں اولاد پالنی ہے لیکن میرے معاشرے نے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تو کوئی اس کا نام گاڑی پہ بھی لکھوانے کو تیار ہے میں پھر پوچھتا ہوں نوجوان اگر تیری گاڑی پہ تیرے باپ کا نام نہیں ہے تو پھر کیا تیرے دل میں تیرے باپ کی محبت ہوگی تو گاڑی پہ اپنے باپ کا نام نہیں لکھوا رہا تو تیرے دل میں پھر کوئی ہے تروپا تیرے کوئی نہیں
تیری گاڑی پہ تیرے باپ کا نام نہیں تو دل میں کدھر سے آ گیا؟ لیکن صرف قصور تاڈا نہیں، قصور سٹیجاں دا بھی ہے جنہوں نے بالکل خیال نہیں کیتا یہ بندہ کیا پڑھ رہا ہے، اللہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کوئی، میرا کام تھا روکنا۔ او بھائی کوئی وچ پیو بھی آندا ہی کی سکھان دے انا تو، اس لیے پتر امی بھی بڑی محبت کرتی ہے، اور محبت اس لیے پتر بڑی قدر کرنا۔ انہوں نے تے بغانیاں دے جا کے چلیا برکیاں پائیاں، تو جنہوں نے جمے ہیں انہوں نے کوئی نہیں پاتا ہے۔ اس لیے تو پتر میں پھر کہتا ہوں کہ 77 سال ہو گئے میری قوم بس میلاد منا رہی ہے، لیکن میلاد والے کو منا رہی۔ پتر میلاد والا تو بھی منے گا نا جو امی اور ابو راضی، صرف میری قوم میلاد منا رہی ہے، میلاد والے کو منا رہی نہیں، بس رک گئے ہوں گے۔ ہر سال آتا ہے یہی کہہ کہ حضرت ہم ربیع الاول کا یہ ماہ مبارک گزار دیتے ہیں کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بلا رہی۔ وہ بھائی ان گلیوں میں گھر ہیں، ان گھروں میں لوگ ہیں، وہ نہیں سجے، وہ نہیں سجے، گھر ہی سجے ہیں، گھر والے سجے، گھروں میں اب نماز نہیں ہے، گھروں میں تلاوت نہیں ہے، گھروں میں ذکر نہیں ہے، اب گھروں کی ابتدا نماز فجر سے نہیں ہوتی ہے، گھروں میں شریعت نہیں ہے، گھروں میں ٹی وی ہے، ناچ گانا ہے، ڈانس ہے، بازار نہیں سجے حضرت، بازار ہی صرف سجے ہیں، بازار والے سجے، بازار ہے، بازار میں دکانیں ہیں، دکانوں میں لوگ ہیں، وہ سجے۔ اسی لیے تو پتر جو لسٹ ہے نا اس میں آپ اور میں ایمانداری کے لحاظ سے 132ویں نمبر پہ ہیں۔ حضرت صاحب اسلام تو دوسرے نمبر کو بھی قبول نہیں کر رہا، لیکن ہم کتنے نمبر پہ ہیں؟ 100۔ اور ایمانداری میں یہ جتنے بھی اس زمین پہ ملک موجود ہیں، پتہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ پہلا نمبر ہے جاپان کا، اور اس کا ریکارڈ ہے کہ حضرت صاحب 17 سال ہو گئے ہیں، ایک کیس بھی تھانے میں آیا، کرائم ریشو 0 ہے، لیکن ہم ہر مہینے 4 جمعے پڑھتے ہیں، تاجدار ختم نبوت کانفرنس ادھر ہوتی ہے، تاجدار صداقت کانفرنس ادھر ہوتی ہے، محفل میلاد مصطفیٰ ادھر منائی جاتی ہے، یوم سیدنا صدیق اکبر ہم مناتے ہیں، یوم سیدہ کائنات ہم مناتے ہیں، یوم مولا مشکل کشا ہم مناتے ہیں، عرس ادھر ہوتے ہیں، محفل ادھر ہوتی ہیں، 11ویں ادھر ہوتی ہیں، ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے تقریر ہو رہی ہے، ہم سن رہے ہیں، لیکن ایمانداری میں پھر بھی کس نمبر پہ ہیں؟ 132ویں نمبر۔ اتنے کچھ بھی نہیں، نہ 4 جمعے، نہ کوئی کانفرنس، نہ کوئی عرس، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی مرید، لیکن ایمانداری میں کس نمبر پہ ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ 77 سال ہو گئے میری قوم ادھر ہی کھڑی ہے، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار تو کے سجے کھ نہیں، نہ تسی سجے نہ میں سجے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ کا واسطہ تھوڑا جہا گلیاں تو اگے آؤ اور ان آپ سجو۔ اتریے جتنے آپ نوجوان بیٹھے ہیں نا، جنہیں تسی بیٹھے ہو، حضرت صاحب پورے پتوں کی سجنا ایک طرف، شاید وہ رسول پاک کو اتنا خوش نہ کرے، پورے پتوں کی کا سجنا ایک طرف اور آپ اکیلے کا سجنا ایک طرف، کیونکہ حضور صرف پتوں کی کو سجانے نہیں آئے تھے، حضور آپ کو سجانے 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 آئے، حضور آپ کو سجانے آئے تھے۔ لیکن کیا ہے، پتوں کی تو سجا لیتے ہیں لیکن خود کو سجاتے، اس لیے پتر خود کو سجاؤ۔ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ کا واسطہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اپنے سٹیجوں پہ تبدیلی لاؤ، اپنے سٹیجوں پہ سنجیدگی لاؤ، دین کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ حضرت صاحب بہت محفلیں ہوتی ہیں لیکن ان کا حاصل و رزلٹ کوئی نہیں۔ 77 سال ہو گئے، وہ جو سڑک پہ کولر پڑا ہے، گرمی ہے، مسافروں راہگیروں کے پانی پینے کے لیے، اس کے اوپر پلاسٹک کا 15 روپے کا گلاس پڑا ہے، ہم آج تک اسے سنگلی نہیں اتروا سکے۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ میں پچھلے سال باہر یورپ کے دورے پہ تھا، ہم سفر کرتے کرتے ایک علاقے میں پہنچے، وہ سڑک پہ نا بڑے بڑے ٹیبل پڑے تھے جن کے اوپر شیشیاں پڑی تھی کافی۔ میں نے ایک بچوں سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم تو مزدوری کرنے آئے ہیں، آپ کے ساتھ آئے ہیں پہلی بار ادھر، ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہے۔ میں نے کہا اب
آگے کو ٹیبل آیا تو روک دینا. ٹیبل آیا, ہم رک گئے. میں نے جا کے دیکھا تو شہد کی شیشیاں پڑی تھیں. پا دی پیکنگ, آدھا کلو دی پیکنگ, 1 کلو دی پیکنگ, بندہ کوئی نہیں. ایک کارڈ پڑا تھا ٹیبل پہ جس پہ لکھا تھا پاؤ کی قیمت یہ ہے, آدھا کلو کی قیمت یہ ہے, 1 کلو کی قیمت یہ ہے. یہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے, تینوں میں سے جو بھی لیں گے پیسے اس اکاؤنٹ نمبر پہ بھیج دیجیے گا. پتر وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ بغیر دکانداروں کے دکانیں چل رہی ہیں. اور حضرت صاحب ہم آج تک سڑک پہ پڑے کولر کے اوپر رکھے ہوئے 15 روپے کے پلاسٹک کے گلاس سے سنگلیاں نہیں اتروا سکے. مسجد میں آ کے بھی ہماری جوتیاں غیر محفوظ ہیں. جنازوں پہ حضرت ہماری جیبوں سے موبائل اور پرس نکل جاتے ہیں. کہاں کھڑے ہیں حضرت صاحب؟ صرف حضرت صاحب اس لیے ہوا. دیکھیں نا, یہ آ گئے ہیں, اب ان کا قصور نہیں, اب ساری بات مجھ پہ ہے کہ میں ان کو کیا دے کے بھیجتا ہوں. حضرت یہ آ جاتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ان کو نعتیں سنا کے واپس بھیج دیتے ہیں. کیا 70 سال سے یہ نہیں چل رہا ہے؟ کہاں ہے تعلیم و تربیت؟ یہ جاتے ہوئے کوئی اللہ کے رسول کی بات نہیں لے کے جاتے. جاتے ہوئے حضرت یہ اپنے سر پہ شیروں کی پانڈ رکھ کے لے جاتے ہیں, کیونکہ نقیب بھی شیر, خطیب بھی شیر, نعتخواں بھی شیر. کوئی قرآن نہیں, کوئی حدیث نہیں, کوئی اللہ رسول کی بات نہیں. یہ بیچارے جاتے ہوئے اپنے سر پہ شیروں کی پانڈ رکھ کے لے جاتے ہیں, اور کسی شعر میں تو یہ لکھا ہی نہیں, اسی لیے تو قوم پیچھے رہ گئی. اب دیکھیں نا, مثال کے طور پہ میں کیا کہتا ہوں, کہاں کہاں روم ہے. حضرت صاحب سنا پڑا کیا جاتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن پڑھا کرتے تھے. یہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک, اچھا چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو حضور غوث پاک ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے, ٹھیک کرتے تھے کہ غلط کرتے تھے؟ اچھا ٹھیک کرتے تھے, لیکن خود کیا کرتے ہیں, ساری رات ہی نعتاں. حضرت صاحب اس لیول پہ ہم آ چکے ہیں, ساری رات نعتاں تے قرآن ہے صرف ایک باری. وہ بھی قاری صاحب کو ہم پہلے کام میں کہہ دیتے ہیں, قاری صاحب 20 منٹ دوتے جائیو, کیونکہ یہ 20 منٹ سے زیادہ قرآن سن نہیں سکتے. ان کا کیا تعلق ہے قرآن سے؟ ہمارے اسٹیج, ہمارے جلسے, ہماری محافل, ان کا تعلق قرآن سے جوڑنے میں ناکام. آج کے میرے نوجوان کا کیا تعلق ہے قرآن سے؟ یہ تو فیس بک, یہ تو یوٹیوب, یہ تو انسٹاگرام, اس کا تعلق ہے کوئی قرآن سے؟ میرے اسٹیجوں کا کوئی تعلق نہیں قرآن سے, تو ان بیچاروں کا قرآن سے کیا تعلق ہونا چاہیے؟ 20 منٹ قرآن پڑھتے ہیں حضرت, اور میں نے کئی بار ادھر بیٹھ کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ 20 منٹ کیسے قرآن سنتے ہیں حضرت. قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہوں, ان کی جیبوں میں جو سرخ رنگ کے وہ نئے نئے نوٹ پڑے ہوتے ہیں, ان کو موت نہ پڑ جائے یہ قاری قرآن کو اٹھ کے ایک نوٹ دے. یہ بھی اندر سے پڑک رہے ہوتے ہیں, اور ان کے نوٹ بھی پڑک رہے ہوتے ہیں کہ قرآن ختم ہو اور رم جھم 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 شروع ہو, اور پھر ہم بھی رم جھم کے ساتھ ساتھ رم جھم شروع ہو. قرآن پڑھ تو یہ مر نہ جائیں حضرت, 10 روپے کا نوٹ اٹھ کے دیں کسی کو. لیکن قصور ان کا بھی ہے, لیکن قصور اسٹیجوں کا بھی ہے کہ ہم ان کا تعلق قرآن سے جوڑ سکے. ہے ہی نہیں قرآن. کہاں ہے قرآن؟ کوئی مجھے جگہ دکھا دو جہاں قرآن ہے. قرآن یا ہمیں یاد آئے گا تعویذ لکھتے ہوئے, یا حضرت صاحب آپ ہم یاد آ جانا رجب میں جا کے ایونا میں کوئی نہیں یاد ہے جی, یا حضرت وہ محفل میں بس ابتدا میں تلاوت کرنے کے لیے, یا کچہریوں میں قسمیں کھانے کے لیے, یا حضرت کی دلہن رخصت کرنے کے لیے. باقی کدھر ہے قرآن؟ لیکن حضرت اگر میں رسول پاک کی پاک راتیں دیکھوں تو قرآن, حضرت ابو بکر کی راتیں دیکھوں تو قرآن, حضرت عمر کی راتیں دیکھوں تو قرآن, حضرت عثمان غنی کو دیکھوں تو ان کی شہادت قرآن پڑھتے ہوئے, حضرت علی کو دیکھوں تو قرآن, حضرت حسن کو دیکھوں تو قرآن, بلکہ امام حسین پاک کو دیکھوں تو نیزے پہ قرآن, حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ ہر رات ایک قرآن, حضرت جنید ہر رات ایک قرآن, حضرت بایزید ہر رات ایک قرآن, حضور غوث اعظم ہر رات ایک قرآن, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہر رات ایک قرآن. اور ساڈا حال کی ہے کہ محفل تے صرف ایک بار قرآن نہیں ہوتا ہے. اللہ کی طرف آؤ, رسول پاک کی طرف آؤ, قرآن کی طرف آؤ. اللہ میرے اسٹیجوں کو سنجیدگی دے, اور یہ وقت کی نزاکت کو سمجھیں, اور یہ حقیقت کی طرف آئیں. مجھے اس دن حضرت کسی نے کلپ بھیجا,
ایک فلسطین کی بچی کا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے جو فلسطین میں معاملہ چل رہا ہے، اور وہ معاملہ بڑھتا بڑھتا اب لبنان تک آ گیا ہے، اور یہ معاملہ کو تو رکنا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی، اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ یہ گریٹر اسرائیل تک کی تیاریاں، اور وہ خیبر تک، اور جہاں وہ کبھی مدینہ پاک میں یہودی قبائل تھے، بنو نذیر وغیرہ، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے وہاں تک آنا ہے۔ کون روکے گا حضرت صاحب ان کو؟ آپ اور میں روکے گا؟ ہے ہی کوئی نہیں حضرت صاحب، اتنے سخت حالات چل رہے ہیں۔ لیکن وہ کلپ میں نا حضرت، کوئی فلسطینی فیملی تھی، اپنے گھر میں بیٹھے تھے حضرت، وہ ڈرون کے ذریعے حضرت راکٹ فائر کیا گیا، اس نے سارے گھر کی دھجیاں اڑا دی حضرت، شہادتیں ہو گئی۔ جب وہ ملبہ اٹھایا گیا تو اللہ کی کرنی 5 یا 6 سال بچی ہوگی عمر اس کی، وہ بچ گئی ہے۔ اب وہ کلپ میں کیا تھا، سارا گھر ملبے کا ڈھیر، امی ابو بھائی بہن ساری فیملی سفید لباس پہنے لیٹے ہوئے ہیں، وہ اکیلی بچی ہے۔ اور حیران میں اس بات پہ ہوا، رو تو رہی تھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ کیا کر رہی تھی؟ ساتھ وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ حضرت آپ جتنے بھی فلسطینیوں کے کلپ آتے ہیں نا، ان کو دیکھیے گا، بڑے کیا بوڑھے کیا عورتیں کیا بچے کیا، سارے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بچی قرآن پڑھ رہی ہے۔ اور دوسری حیرانی اس بات پہ تھی کہ اتنی کم عمری کے باوجود اس بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ قرآن کدھر سے پڑھنا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ تھی کہ جیسے جیسے قرآن پڑھتی تھی، قرآن کا مضمون مفہوم بدلتا تھا، ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدلتے تھے۔ تو اس کو پتا تھا کہ قرآن میں اس وقت اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، سارے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ اکیلی بچی پڑھ کہہ رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لیکن صاحب میں بات ختم کرنے لگا، دکھ پتہ کس بات کا ہے کہ اس 7 سال کی بچی کو تو پتہ چل گیا کہ اب کیا پڑھنا ہے، لیکن سانو پاکستانیاں یہ بھی نہیں پتہ چلیا کہ اب ہم ابھی بھی وہی پڑھ رہے ہیں کہ لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں، چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی۔ پر پاکستانی میں ساڈے دے دماغ خراب ہو گئے ہیں، بڑیاں تسی پرچیاں سٹدے ہو نا، انہوں نے کر چڑھے، یار تسی بھی سارے شدائی ہو گئے ہو، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ حضرت صاحب کیڑیاں موجاں، کہاں ملک کھڑا ہے؟ حضرت صاحب سڑکاں بک گئیاں، موٹر بھی بک گئی، ادارے بک گئے، ایئرپورٹ بک گئے، آپ کی پی آئی اے بک رہی ہے، قومی ایئر لائن، کیڑیاں موجاں یار، سارے شدائی ہو گئے، اسی تے ہو ہی گئے ہیں، وہ تڑیاں پرچیاں دی وجہ تسی بھی ہو گئے سارے، کون سی موجیں یار؟ میں حیران ہوں یہ ہو کیا رہا ہے، کہاں ملک کھڑا ہے؟ حضرت صاحب چیزاں گروی رکھ رکھ کے تسی قرضے لین دے ہو، آخر کی گروی رکھو گے؟ سارا کچھ تو رکھ چکے ہو۔ اور میں پوچھتا ہوں یہ جو آپ نے اگلی قسط لینی ہے قرضے کی، کیا گروی رکھ کے لینا ہے؟ لیکن میری سمجھ باہر ہے کہ ہوتا کی پہ ساڑی بھی مت ماری گئی ہے تاڑیاں پرچیاں دی وجہ نال، لیکن منوں نہیں پتا تاڑی کیوں ماری گئی ہے۔ حالانکہ بھی تسی ایڈے سیانے ہو کہ جوتی بھی لین جاؤ تو کدی ایک دکان چوں جوتی لے کے اٹھے نہیں، باٹا، سروس، بورجن، اربن سول، ہاش پپیز، اٹیلین شوز، اتنے پتہ نہیں سارے ان کی ہو گیا، ملک کدھر کھڑا ہے جا کے حضرت صاحب۔ اور پتر میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، پھر کبھی وقت آئے گا تو یہاں سے بات اسی نہ موجاں والی امت ہاں اور نہ ہی اسی گڈیاں والی امت ہاں، ہاں بنا ڈالا گیا آپ کو، اسی لنگر والی امت حضرت صاحب، اسی اس نبی دا کلمہ پڑھے آئے جن نے مال کے کنین ہونے کے باوجود اپنے شکل مبارک تے 2 پتھر بنے ہیں۔ ان کی امت کیسے لنگر والی امت ہوگی؟ وکری بات ہے، بند لنگر والی گئی ہے، اب امت صرف لنگر کھاتی ہے۔ 10 محرم آیا صرف لنگر کھایا، 12 ربیع الاول آئی صرف لنگر کھایا، یہ بڑی 11ویں شریف آ رہی ہے پھر لنگر کی تیاریاں ہو رہی ہیں، شب معراج آئے گی پھر لنگر ہوگا،
शब बारात आएगी फिर लंगर होगा। हर फ्लैक्स पे इतना बड़ा लिखा होता है लंगर का खुसूसी इंतजाम होगा। लंगर 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 लंगर, अलग किधर लंगर है? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने सवाल किया था, अम्मा जी रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पाक घर की कोई पाक सी बात सुनाएं। अल्लाह उस घर की सारी बातें पाक हैं। आपने फरमाया सुन फिर अल्लाह के पाक रसूल के पाक घर की पाक सी बात। फरमाया 3-3 चांद गुजर जाते थे लेकिन अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा जलता। जिस नबी के घर में माल के कुनैन होने के बावजूद 3-3 महीना चूल्हा न जला तो क्या उनकी उम्मत लंगर वाली उम्मत हो सकती है? लेकिन पुत्र असी ते पीरा ने रल के बना लंगर नहीं छड़ी। सारे ने नहीं जोड़े मेरे वर्गे पीर ने चंगिया पीर के दिनों कर बना उन्होंने आखिरी बात 3-3 महीने चूल्हा बलिया। लेकिन उसी पाक घर के लिए लिखा है कि जब रसूल पाक का विसाल हुआ तो आपके उस घर में जिसमें 3-3 महीने लंगर नहीं पका, आपकी अपनी ज़ाती तलवारों की तादाद 12 थी। कितनी तलवारें थी रसूलुल्लाह के पास? मैं कोई इतराज़ नहीं करने लगा कि 12 क्यों थी। मैं वैसे कहने लगा चलो 2, 3, 4, 5, 6 भी बड़ी होती हैं। 6 तलवारें थोड़ी हैं। 7, 8, 9, 10 नहीं 11 भी नहीं। कितनी इतनी पसंद थी रसूल पाक को तलवारें। कि कितनी तलवारें थी? 12। तो फिर जिस नबी के घर में 3-3 महीने चूल्हा न जले लेकिन तलवारें 12 हों तो क्या फिर उनकी उम्मत लंगर वाली उम्मत हुई? उम्मत तलवारों वाली थी लेकिन हमने बना लंगर वाली थी। स्टेजों ने बना और पुत्र साढ़े स्टेज अज भी तलवार का नाम लैन तो इन्ना भी डरते हैं। हाँ जी इतना डरते हैं ये तलवार का नाम लेते हुए, इतना भागते हैं ये तलवारों से। मगर आपसे सवाल करूँ ना कि भाई ज़माना नबूवत के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारक के किसी कुछ नात खानों के नाम बताओ तो आपको पहला नाम भी हज़रत हसन आता है और आपको दूसरा भी हज़रत हसन आता है, तीसरा भी हज़रत हसन, क्योंकि बताया ही हज़रत हसन के बारे में है। लेकिन किताबों में क्या लिखा है कि सैयदुश्शुआरा नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक जो सब तो बड़े दरबारी नात खान कौन थे? अब्दुल्ला बिन रवाहा। लेकिन स्टेज उन्होंने नाम लेंदा क्यों बुलाया? क्योंकि तलवार वाले नहीं सन। सिर्फ नात खान नहीं सन बल्कि ये मुजाहिद भी थे, ये जर्नैल भी थे, ये शहीद भी हैं। ये जंग मूता में शहीद हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़े दरबारी नात खां हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा को 3000 का लश्कर लेकर मूता की तरफ भेजा था रोमियों से जंग करने के लिए। और जब अब्दुल्ला बिन रवाहा वहाँ पहुँचे तो आगे रोमियों की तादाद कितनी थी? 1 लाख। ये 3000 बंदे लेके गए थे। लेकिन कुर्बान जाऊँ जी उस सोने नात खान थे, तलवारों वाले थे। 3000 का लश्कर लेके 1 लाख से लड़ पड़े। अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हुए, फिर हज़रत जाफ़र शहीद हुए, फिर हज़रत ज़ैद शहीद हुए और फिर तलवार उठाई हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद। लेकिन पुत्र हम तलवार का नाम लेते हुए इतना डरते हैं कि सिर्फ तलवार की वजह से हमारे स्टेजों पे अब्दुल्ला बिन रवाहा का नाम अल्लाह ये भी नात खान और नात खानों के सरदार नात खान। इसलिए पुत्र बड़ा वक़्त बड़ा वेला ज़ाया कर लिया, बड़ियाँ गलियाँ सजा लियाँ, बड़े बाजार सजा लें। नहीं पुत्र, हुजूर फरमा रहे हैं तुमने कब सजा? हुजूर फरमा रहे हैं मैं तो तुम्हें सजाने हैं, तुमने कब सजने हैं? हम सज सके क्योंकि ना हम अच्छे मोहल्लेदार हैं, ना हम अच्छे दुकानदार हैं, ना हम अच्छे गाहक हैं, ना अच्छे बेटे हैं, ना अच्छे भाई हैं, ना अच्छे दामाद हैं, ना अच्छे बहनोई हैं, ना अच्छे पाकिस्तानी हैं। तो हम सज सके इसलिए पुत्र सजो सारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। रब करीम मौसम च बहुत सख्ती है, इन्होंने भी हिम्मत की थी, जिन्हें जो रास्ता मैं भी कोशिश की थी। बहुत कुछ कहना सी लेकिन नहीं कह सकिया, जो किया और जो नहीं कह सकिया सब कुछ कबूल फरमा और सानू अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इखलाकी लिहाज ना असी इस टाइम 132 नंबर पर चल रहे हैं। अल्लाह इस मुल्क के इस कौम से रहम फरमा। ये 1 नंबर ने अल्लाह ने 1 नंबर ही कर दिया।
اسی تیرے تو دور، تیرے محبوب تو دور، تیری کتاب تو دور، تیرے ذکر تو دور، نماز تو دور۔ اللہ سانو اے سارے رنگ عطا فرما دے، جنہیں جنہیں محفل دا انعقاد کیتا، کوشش کیتی، حصہ پایا، تینوں سب دا پتہ ہے۔ اللہ سب تیرے رحم اور فضل کرم فرمایا، بیماران پریشانان سب دی اللہ خیر فرما، کوئی ایک بھی خالی نہ جائے یا اللہ۔ فلسطین، شام، یمن، کشمیر، برما، حجاز شریف، پاکستان سب دی اللہ خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ جب آپ نے جاتے ہوئے نا پھر جوش و خروش نہیں دکھانا، جوش و خروش جدھر دکھانا ہے